مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، وارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. انتہائی اور واجب الاحترام میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اس کے تقاضے کیا ہے؟ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے ساتھ ان کی محبت، ان کا رفاقت، ان کی قربانی کا ایک جذبہ اور ایثار، جس کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہے. اور سب سے بڑھ کر ایک بات، انسان تو اپنے جان کو قربان کرتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو کسی کے لیے قربان نہیں کرتا. ماں باپ سب سے زیادہ انسان کو عزیز ہوتے ہیں. جب آپ حدیث کی کتابیں کھولیں گے نا تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے الفاظ کیا ہے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ. یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ بھی قربان. آپ نے اپنے جان کو جوڑو، یہ اپنے ماں باپ کو پہلے قربان کر رہے ہیں. صحابہ کا عشق ایسا تھا. قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی مومنوں کے لیے اپنے جانوں سے بھی زیادہ ان کے لیے مقدم ہے. اور حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا. کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ مجھ سے، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اپنے بچوں سے بھی زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے، وہ کامل مومن نہیں بن سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے دوستو، بہت بڑی بات ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے. محبت حضور کے ساتھ یہی ہے کہ آپ کا ہر کام حضور کے کام کے ساتھ ملتا جلتا ہو. آپ کا لباس ہے تو حضور والا لباس، آپ کا کھانے پینے کا انداز ہے تو وہ حضور والا ہونا چاہیے. آپ کی شادی بیاہ ہے، خوشی ہے، تو آپ کا وہ کام بھی حضور والا ہونا چاہیے. جیسے صحابہ کرام نے پھر کر کے دکھایا، اس طرح ہونا چاہیے. اللہ نہ کرے کسی گھر میں غم کا سما ہے تو وہاں بھی حضور کے ارشادات کو مد نظر رکھ کر اس غم کو گزارنا چاہیے کہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ کیسے اس کو گزارا جاتا ہے. اور نبی کے تعلیمات اس کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے محبت. ایک شخص دعویٰ کرتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ مجھے اپنی ماں سے محبت ہے.
اور اس کی ماں بیمار ہے، صاحب فراش ہے، بستر پر پڑی ہوئی ہے، ابھی شخص دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کی دوائی لاتا نہیں ہے، اس کی عیادت کرتا نہیں ہے، بیمار پرسی کرتا نہیں ہے، اور صرف دعوی دار ہے کہ بس مجھے ماں سے بہت محبت ہے۔ تو آپ بتاؤ اس کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں بالکل غلط ہے۔ خیال نہیں رکھنا ہے اس کی، نہ کھانے پینے کی، نہ دوا کی، نہ کسی چیز کی۔ اسی طرح ہمارا عشق اور محبت بھی اسی طرح کا حضور کے ساتھ ہے۔ ہم زبانی کلامی تو کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے محبت کے جو تقاضے ہیں وہ ہم پورے نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں وہ بات دیکھنی چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا وہ کیا تھا؟ صحابہ کرام نے ایسی محبت دکھائی جس کی مثال، جس کی نظیر دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ کیسی نظیر؟ آج تک کوئی شخص نہیں بتا سکا کہ میرے ابے کے داڑھی میں کتنے سفید بال ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ کس کو یاد ہو؟ ہم اس مسجد میں آتے رہتے، کتنے سکون ہیں، کتنے پردے، کتنے پنکھے ہیں، ٹوٹیاں ہیں، کیا ہے، کتنے، کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام پر، ان کا عشق رسول ایسا تھا کہ حضور کے سفید بالوں کو بھی انہوں نے محفوظ کر لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، صحابہ فرماتے حضور علیہ السلام کے سفید بال 15 تھے، 15، اور ایک روایت میں آتا ہے 17 سفید بال ہے حضور علیہ السلام۔ یہ تھا عشق رسول، ایک ایک بات کو ایسا محفوظ کیا، اور پھر پوری دنیا تک وہی نقش رہا۔ یہ نہیں، ایک صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا، غالباً عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک شخص کہنے لگا، صحابی کہنے لگا، میں اس کا پوچھتا ہوں کہاں پر ہے، حال حوال کرتا ہوں۔ تو جب گئے دیکھا وہ شخص، صحابی بیٹھے ہیں گھر میں اور سر نیچے کیا ہوا اور پریشان ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بس ہم تو تباہ ہو گئے جی، ہم تو تباہ ہو گئے جی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی علیہ السلام کی آواز کے سامنے، اپنی آوازوں کو پھر پست رکھو ادھر۔ کہتا ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہم تو حضور علیہ السلام کے سامنے زور زور سے بولتے رہے ہیں، اور اس آیت کے آخر میں آتا ہے ان تحبط اعمالکم، اس سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہمارے اعمال تو سارے ضائع ہو گئے جی، اب اتنا پریشان ہے۔ ہم ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری کیفیت کچھ اسی طرح کا ہے۔ جیسے آج کا مسلمان کیا کہتا ہے، ہمارے اندر طلب ہوتی ہے، کاش کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، کاش کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے۔ یقین کرو ہمارا ایمان اللہ نے دیکھا اس زمانے میں بھیجا، ورنہ اگر حضور کے زمانے میں ہوتے ہم گمراہ ہوتے جی، ابو جہل عتبہ کے ساتھ ہوتے، ہم لوگ کا ایمان اتنا کمزور ہے۔ وہ صحابہ تھے جی، وہ صحابہ تھے، ان کا ایمان ایسا پختہ تھا، تو اللہ نے انہیں دیکھ کر ان کا انتخاب کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ ان کو بنا دیا۔ تو صحابی گئے حضور علیہ السلام کے پاس، واقعہ سنایا کہ وہ صحابی تو گھر میں بیٹھے پریشان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے سامنے زور سے بولتے رہے، ہمارے اعمال تو سارے ختم ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اس کو خوشخبری سناؤ کہ تم جنت والے میں سے آ جاؤ جی، جنتی ہو تم۔ سبحان اللہ، یہ تھا جی، یہ تھا طریقہ۔ ایک دفعہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے جلیل القدر صحابی ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے حضور نے حضرت عمر کا۔ تو حضرت عمر حضور علیہ السلام کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے نہیں بلکہ اس کے علاوہ ہٹ کر آپ سے سب سے زیادہ جو ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان کو جوڑ کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سنو،
اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے اپنے آپ سے عزیز رکھو گے، اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر سنو، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ ہم اپنی محبت کو دیکھیں، ہماری محبت کس کے ساتھ ہے جی؟ دنیا کے ساتھ ہے؟ دنیا کے مال و متاع اور اسباب کے ساتھ ہے؟ کن کن چیزوں کے ساتھ ہے؟ ہمارا لباس، ہمارا اڑنا بچونا، رہن سہن، معاشرت، معاملات، کیا کیا چیزیں ہماری زندگی کے کس کے مطابق ہم بسر کر رہے ہیں؟ آیا حضور کے سچے غلام ہیں یا کسی اور کی غلامی کر رہے ہیں؟ اس لیے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ یہی سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی کو دیکھو، ذرا تم کہیں اغیار کی زندگی تو بسر نہیں کر رہے ہو۔ دعویدار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کہلاتے ہو، لیکن کہیں ایسا تمہارا طریقہ کسی غیروں کا تو نہیں ہے جی۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے یہ روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بڑے مونچے رکھے، بڑے مونچے رکھے جی، اور یہ ہونٹ کا جو حصہ نہیں ہے، یہ حصہ یہ ظاہر نہ ہو، ایسی امتی کے لیے میں شفاعت نہیں کروں گا، حضور نے فرمایا۔ ہمارے یہاں رواج ہے، بڑے بڑے مونچے رکھتے ہیں، دکھائے جی، فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ جس کے مونچے بڑھ جائیں اور وہ خوراک میں لگے، مثلا کھانے میں پینے میں لگ رہے ہو نا، مکروہ ہے، یہ کراہیت ہے اس میں۔ ہونٹ کا جو یہ حصہ ہے نا، یہ والا اوپر والا، یہ حصہ صاف ظاہر ہونا چاہیے۔ ہمارے بعض حضرات کے مونچے اتنے لٹک رہے ہوتے ہیں، منہ کے اندر بھی گئے ہوتے ہیں، ان کو فکر نہیں ہے۔ اور بڑے مونچے کہتے ہیں یہ بہادری کی علامت ہے جی۔ کس کی علامت ہے؟ بہادری کی۔ انسان کے اندر اور بھی بہت ساری خصوصیات ہونی چاہیے، صرف مونچوں سے انسان بہادر نہیں بنتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسا مونچے بڑے رکھنا جس سے آپ کے ہونٹوں کا یہ حصہ چپ جائے، حضور فرما رہے ہیں میری شفاعت نہیں ہے ایسے امتی کے لیے۔ تو آج کی اس حدیث کو سننے کے بعد نبی کا ہر ماننے والا امتی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے مونچوں کا یہ ہونٹ بالکل یہاں سے صاف نظر آنی چاہیے۔ کیوں؟ ہم کس کے ماننے والے ہیں بھائی؟ حضور علیہ السلام، کسی اور کے نہیں، حضور کی امتی ہے۔ تو طریقہ ہمارا کس کا ہوگا بھائی؟ حضور والا۔ اسی طرح ہمارے اندر ایک کمزوری ہے، ہم بہت ساری سنتوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سنت پیغمبر علیہ السلام کی داڑھی ہے، یہ ہمارے اندر ایک کمزوری ہے، اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ اب بعض لوگ شرم کے مارے لوگ کہیں گے یہ صوفی بن گیا، یار یہ بزرگ بن گیا، کیا داڑھی رکھا ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ کر پھر اگر کوئی خطا ہوگی پھر لوگ کہتے داڑھی رکھ کر تم ایسے کرتے ہو۔ تو ساری تکلیفیں سہ لو لیکن حضور کے دل کو کبھی نہیں دکھانا، یہ بات یاد رکھو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تم نماز میں ہو، حج میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں ہو، یہ سنت تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو شخص اس پر ہاتھ لگاتا ہے نا، وہ ہمیشہ صبح و شام گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے۔ باقی ہر چیز پر ہم کوشش کرتے ہیں یہ سنت وہ سنت، اس کا بھی خیال رکھو۔ ابھی حج کا جو سیزن تھا، یہاں ہمارے حاجی صاحب بھی آج نظر نہیں آ رہے، تو وہ حج پر جا رہے تھے، تو اس نے نیت کی، اس نے کہا میں حضور کے روضے پر جا رہا ہوں، مجھے بتایا میں حضور کے روضے پر جا رہا ہوں، میں نے عزم کیا ہوا ہے داڑھی رکھ کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، ایک جذبہ ہوتا ہے بھائی، ایک جذبہ ہے، اپنے اندر پیدا کرو۔ دنیا ساری ایک طرف، محمد الرسول اللہ کا عشق محبت ایک طرف، اور اللہ جو انسان حضور سے محبت کرے نا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس بندے سے۔ یہ حاجی خود اپنا کارگزاری سناتا ہے، ابھی حج سے آیا ہے، کہتا ہے بھائی میں جب گیا تو میں نے تو یہاں سے داڑھی رکھ لی، اب ریاض الجنہ میں نہیں چھوڑ رہا ہے، میرے ساتھ چھوٹا موبائل ہے، کہتا ہے میرا کسی اور گروپ میں نام ڈل گیا،
بھائی انہوں نے ڈال دیا. بھائی میں گیا ریاض الجنہ میں 1 گھنٹے تک شرطہ والے پولیس والے ہلا بھی نہیں رہے. بولتے ٹھہرو آرام دے نال بیٹھ جاؤ, تم نے حضور کی سنت کو زندہ کیا, بیٹھ جاؤ. 1 گھنٹے تک. جو لوگ گئے ہیں نا ان کو پتہ ہے, وہ 10 منٹ 15 منٹ بھی نہیں بیٹھنے دیتے. چلے جاؤ بھائی. یہ سنتوں کے برکات ہیں. تو اس لیے حضور کے ساتھ عشق رکھو, ایسا عشق جو پکا اور سچا ہو, جس میں کوئی ایسا عشق نہ ہو کہ آپ کمزور ہے عشق میں. صحابہ والا عشق اپنی زندگی میں پیدا کرو جیسے صحابہ نے دکھایا. اللہ سے مانگو, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہاں, حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف میں ہے کہ جب غزوہ احد کی جنگ لڑی جا رہی تھی تو ہر طرف سے حملے شروع ہو گئے, ہر طرف سے. یہ صحابی یوں کھڑا ہے سینہ تان کر حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے سر اٹھایا تو یہ صحابی کہنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ لا ترفع رأسی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے, آپ سر نیچے کریں, کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے. آج ابو طلحہ کا سینہ حاضر ہے محمد کے عشق میں. جان دینے کے لیے ابو طلحہ کھڑا ہے. سینے میں پہلا تیر آئے گا تو ابو طلحہ کے سینے پر لگے گا, کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچے. یہ تھا صحابہ کا عشق. ایک ہمارا عشق ہے جو ہم کچھ کر نہیں سکتے. جی یہ ہمارے اندر کیوں کمزوری ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ روحانی تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا قائم ہو جائے. حدیثوں کو ہم ٹیٹ باندھتے ہیں اور سنت کو بالکل ہم لوگ عمل نہیں کرتے. تو یہ ہماری کمزوری ہے نا, اس کا ازالہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے اندر وہ کون سی کمی ہے, وہ کون سی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی سنتوں سے ہماری زندگی خالی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ زمانہ ہے, روایت میں آتا ہے کہ شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی ہے. شراب حرام نہیں ہوئی ابھی تک, وہ زمانہ ہے. اب فرماتے ہیں کہ ایک منادی نے, آواز دینے والے نے ندا دی, لوگوں سنو شراب حرام ہو گئی ہے, شراب حرام. فرماتے ہیں سب نے سنتے ہی جتنے مٹکے جتنے بھی تھے سب پھینک دیے. جی یہ عشق تھا نا. ایک چیز یہاں پڑا ہوا ہے جی, اور میں کہوں حرام ہے جی, اللہ کا حکم ہے. ہم کہتے ہیں جی فی الحال بڑا ہوا ہے دیکھیں گے پھر بعد میں کوئی ترتیب بن جائے, ابھی فی الحال مولوی صاحب چلنے دو اس کو. صحابہ کا ایسا عشق تھا کہ فوراً کان میں پڑا, فوراً اسی وقت اس پر عمل کیا. یہ ایسے عاشق تھے صحابہ. ہمارا عشق بہت کمزور ہے. اور فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے, مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی کی سنت پر چلتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کیا بنتا ہے بھائی؟ اللہ کا ولی, اللہ کا دوست جسے آپ کہتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا خبردار, بے شک ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قیامت کے دن سب غمگین, سب پریشان, اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ترس رہے ہوں گے, چیخ رہے ہوں گے, ہائے ہائے کر رہے ہوں گے, کیا بنے گا ہمارا. اس وقت کہا جائے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے نیک ولیوں پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنائے, دوست بنائے, محبوب بنائے, حضور کا بھی محبوب بنائے. لا خوف علیہم, قیامت کے دن کی ساری سختیاں تم سے ہٹا دی گئی ہے, کوئی خوف نہیں ہے. یہاں تک نہیں فرمایا ولا هم يحزنون, جو تم نے گزشتہ زندگی گزار کر دنیا میں گزار کے آئے ہو, ولا هم يحزنون, اس پر بھی غمگین نہیں ہونا. یعنی دونوں, ایک خوف وہاں کا,
ایک یہاں کا جو غم حساب و کتاب والا یہ بھی ختم، وہ بھی ختم، یہ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے جو ڈرنے والے ہیں، لہم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، اللہ صرف دنیا کی خوشخبری نہیں، صرف آخرت کی نہیں، لہم البشرى، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، لہم البشرى، ان کے لیے خوشخبریاں ہے، بشارت ہے۔ کیسے خوشخبریاں؟ صرف دنیا کی نہیں، فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، دنیا میں بھی ان کی خوشخبری، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا کیا سنائیں گے جی؟ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے جنگ کرتا ہے، اعلان جنگ لڑتا ہے، اس کو دھمکی دیتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میرا خدا کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ مجھ سے لڑ رہا ہے، میرے دوست سے نہیں لڑ رہا۔ اور ولی کیسے بنتا ہے بھائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پیارے زندگی میں لائے گا تو اللہ کا دوست بن جائے گا۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے یہی شرط ہے کہ ہر کام آپ کا سنت کے مطابق۔ ہم کہتے ہیں رسم ہے، رواج ہے، معاشرے کو دیکھنا ہے، لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، تو فلانے کو بھی دیکھنا ہے، کوئی لوگ نہیں، سب سے پہلے جو ملحوظ نظر ہوگا وہ رب رحمان کا حکم ہوگا، اس کے بعد مصطفیٰ کا فرمان ہوگا۔ ہاں، یہ ہے دور اور طریقہ جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ صحابہ کرام نے سب کو ایک طرف کر دیا، سب سے پہلے حضور کا فرمان مقدم ہے کہ حضور کا جو طریقہ ہے وہ۔ اس لیے ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے ہمیں شوق بھی نہیں ہے سنتوں کا، چونکہ حضور سے محبت نہیں ہے۔ انسان کو جب محبت پیدا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے کھینچتا ہے، وہ کھینچتا ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی برائیاں ہیں اللہ سے پناہ مانگو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور نے جن سے منع کیا اللہ تعالیٰ کے منہیات ہے، وہ کیا ہے؟ شراب ہے، سود ہے، زنا ہے، رشوت ہے، قتل ہے، خون ریزیاں ہے، بدماشیاں ہیں، ظلم ہے، جتنے بھی ہیں سب سے پناہ مانگو، یا اللہ سب سے ہماری حفاظت فرما، اور زندگی ایسی عطا فرما جو محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، ایسی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرما۔ ایک انسان دنیا میں عیاشی کتنے دن کرے گا؟ کوئی 60 سال کرے گا، 65 سال، 70، 100 سال لے لو، بالآخر کدھر جائے گا؟ اللہ کے پاس۔ حاضری تو ہونا ہے نا، مالک یوم الدین۔ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، جو لوگ امید نہیں رکھتے اللہ کی ملاقات کا اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، مطمئن بھی ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہماری آیات سے بھی غافل ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی سب امید رکھتے ہیں، سب کی امید ہے انشاءاللہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کی ذات سے پر امید رہو۔ لیکن یہ ہے طریقہ حضور کا، اپنے شادیوں پر، اپنے خوشی میں، اپنے غم میں، ہر چیز میں حضور کی محبت کو سامنے رکھو، یقین کرو بس سب کچھ تمہارے سامنے عبادت بن جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک جوان بیٹھا ہوا ہے حضور علیہ السلام کے سامنے، اور اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، سونے کی، جیسے ہماری شادیوں میں پہنتے ہیں کہ پہنتے ہیں، ہاں فلانے کا شادی ہے جی، اس نے کیا ہوا ہے؟ سونے کی انگوٹھی، سونے اور ریشم کا لباس، یہ دو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کے لیے حرام ہے، حرام۔ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ حرام۔ تو اپنے بچوں کو شادیوں پر پہنائیں گے بھائی؟ ہاں نہیں پہنائیں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جس سے حضور نے منع کیا ادھر سے باز آنا چاہیے۔
اب اس جوان کا ایمان دیکھنا جو حضور کی مجلس میں بیٹھا ہے، ان کا ایسا ایمان ہوا کرتا تھا، اللہ وہ ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا جوان یہ سونے کی انگوٹھی حرام ہے، اس کو پھینک دو ورنہ قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ کی انگاروں کی بنی ہوئی انگوٹھی پہنائی جائے گی۔ تو جوان نے حضور کی بات سنتے ہوئے ارشاد سنتے ہوئے اس کو پھینک دیا جی، اسی وقت پھینک دیا۔ جب اسی وقت پھینک دیا کیسا جذبہ تھا۔ حضور علیہ السلام مجلس برخاست ہو گئی، سب تشریف لے گئے۔ تو ایک شخص نے آ کر کہا، ہمارے جیسے کوئی کمزور قسم کا، اس نے کہا بھائی یہ اٹھاؤ پڑا ہوا انگوٹھی جا کر فروخت کرو، یہ پیسے تو کسی کام میں آئیں گے تمہیں۔ اس نے کہا یہ اب جہنم کا انگارہ بن چکا ہے، حضور کے فرمان کے بعد اب اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا ایمان۔ یقین کرو جب آپ نبی کی سنت پر چلو گے، ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے، اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی وہاں مخلوق کی اطاعت بالکل نہیں کرنا۔ ساری دنیا الٹی لٹک جائے اور ان سے کہہ دو یہ میرا رب کا فرمان ہے، حضور کا طریقہ، اس کو میں کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تو کریں گے انشاءاللہ۔ عشق رسول کے تقاضے اور حضور کی محبت کے تقاضے یہی ہے کہ حضور کے ارشادات و فرمودات کو دیکھ کر زندگی بسر کرنا۔ اور یہ سنت اس حد تک نہیں صرف ہم کہیں کہ بھائی اس طرح کہنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، پھر معاشرے میں جاتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں، پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی حضور کی مجلس میں بیٹھے، جب وہ آیت اتری کہ لا ترفعوا اصواتکم، نبی سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، پست رکھو، وہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر وہ اتنا آہستہ آواز سے بولتے تھے، اتنا کہ سامعین جو بیٹھے ہوتے وہ کہتے تھے ذرا زور سے بولو، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنا احترام ہوتا تھا جی، اتنا احترام۔ اور ہمارے جب جاتے ہیں عمرے کے لیے ماشاءاللہ، وہاں جب نبی کے روضے پر آپ نے دیکھا ہے چیخے چلانا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں جی۔ تو ادب اور احترام بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ پھر بہت سارے فوائد کثیرہ انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات کو رکھنا، سامنے رکھ کر زندگی اسی طرح بسر کرو جس طرح حضور نے بتایا۔ ایک یہ ہے میری منشا اور میری مرضی، ہاں جیسے میں چاہوں اسی طرح زندگی بسر کروں، یہ بہت آسان ہے۔ اور دین کے مطابق چلنا تھوڑا سا نفس ہے، شیطان ہے، وہ نہیں جوڑتا ہے، بہت مشکل بنا دیتا ہے انسان کے لیے، لیکن اسی میں کامیابی اسی میں ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو اپنا منمانی ہے نا، اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنی منشا اور مرضی پر نہیں، اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقے پر، خوشی بھی ہو، غم بھی ہو، زندگی بھی ہو، معاشرت بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لین دین بھی ہو، سب کچھ۔ ابھی میاں بیوی کی زندگیوں کو دیکھو، خدا کی قسم ہر دوسرا دن طلاق طلاق ہے، فون آتا ہے بھائی طلاق دیا ہے، فون آتا ہے طلاق آتا ہے۔ کوئی ایسا خوشی کی بات کوئی مسلمان نہیں سناتے، فون کرتا ہے ہم نے تو طلاق دے دی، ابھی کیا کریں، ہم نے تو طلاق دی جی کیا کریں۔ 3 بچے، 4 بچے، بھائی طلاق پر طلاق، طلاق پر طلاق۔ معاشرت کیوں تباہ ہے؟ وہ اس لیے تباہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو زندگی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اپنی منشا اور مرضی پر چل پڑے، تو اس لیے ذلیل اور خوار ہوئے۔ دنیا میں بھی اسی طرح ہوں گے، پھر آخرت میں بھی رسوائی ہماری مقدر ہوگی۔ اب جس شادی پر آپ حال میں بلاتے ہو اور پھر 1 آدھا گھنٹہ تک ڈول والا ڈم ڈم گھوم رہا ہوتا ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے اتنے سارے گھوم کے جا رہا ہوتا ہے، اب سارے خوش ہے، ڈول ہو گیا، آج ہی مولوی صاحب آ جائے بھی نکاح پڑھائے، بس انشاءاللہ اس رشتے پر تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ 6 مہینے میں طلاق ہو جائے گا جی، ہاں اسی طرح کی نہیں ہے بھائی۔ رحمتیں سمیٹنے کا طریقہ یہ ہے، کسی عالم کو، متقی عالم کو بلاؤ، اس کو بولو ان 2 انسانوں کو ذرا سمجھاؤ کہ شریعت کی نظر میں زندگی گزارنے کا نکاح کے بعد سلیقہ کیا ہے، ڈھنگ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ان کو ذرا سکھاؤ۔ ابھی ایک جوان کا نکاح پڑھایا،
یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں دن بدن یہ برائیاں بڑھ رہی ہیں، اس لیے ان کا سدباب ضروری ہے، ان کے سامنے بند باندھنا ضروری ہے، ورنہ ہر گھر میں جو حال ہے نا، اس سے حالات اور خراب ہوتے جائیں گے امت کا۔ ایک جوان کی منگنی ہوئی، منگنی کے بعد 4 مہینے بھی نہیں گزرے، چار مہینے کے بعد خلا ہو گیا ہے۔ 4 مہینے برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، درگزر نہیں ہے۔ شوہر بیوی کے حقوق نہیں سمجھتا، بیوی اس کے شوہر کے حقوق کو نہیں سمجھتا، بس آپس میں لڑائی جھگڑے فساد، بس بچے بیچارے بیچ میں پریشان ہیں، کیا خدایا کہاں آ گئے، کیسی زندگی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے جی۔ تو اس لیے اس کا بنیادی حل کس نے دیا ہے بھائی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر کاش حضور کے طریقے پر ہم لوگ کریں، خدا کی قسم چین، سکون، راحت، خوشی ہی خوشی ہوگی۔ اس لیے اس کے طریقوں کو اپناؤ۔ سنت داڑھی چہرے پر سجا لو۔ مونچے میں نے بتایا کہ حضور فرماتے جس کے مونچے بہت بڑے اور اس کے منہ میں جا رہے ہو، اس کے لیے میری شفاعت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہونٹ کا یہ اوپر کا حصہ حضور نے فرمایا ظاہر کرو، اس کو کیا کرو بھائی؟ ظاہر کرو۔ کس کے ماننے والے؟ مجوسیوں کے ماننے والے یا حضور کے ماننے والے؟ ہم لوگ کس کے ماننے والے؟ وہ بولو تو صحیح بھائی، کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ماننے والے، اور طریقہ بھی اسی کا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔